کتا بھونکتا ہے روتے ہیں. 1 سال کے بعد مریدوں نے پوچھا حضور یہ کتا آپ سے کیا کہتا ہے جو آپ رونے لگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کتا مجھ سے کہتا ہے بھائی یزید تیری ایسی کون سی نیکی تھی جو اللہ نے تجھے انسان بنا دیا، اور میرا ایسا کون سا گناہ تھا جو میں کتا بنا دیا گیا ہوں. اللہ نے تجھے انسان بنایا شکر ادا کر، مگر انسان بنا کے اس نے چھوڑا نہیں. انسان بنانے کے بعد کرم اور بڑا، انسان بنانے کے بعد پھر مسلمان بنا دیا. انسان اور پتھر تو جہنم کا ایندھن ہے. بھائی مائک اور صاف کر سکتے ہو؟ اس کا ایکو اور کم کر سکتے ہو؟ صاف اور کرو مائک. توجہ ہے؟ بس اور کرو صاف. بس یہی چاہیے بھائی ہمیں. ہاں بس ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ شکر ادا کریں اللہ کا، اس کی نعمتوں کا. تو یہ ادا کریں کہ انسان بنایا، اور انسان کے بعد پھر اللہ نے اپنا کرم کیا، مسلمان بنا دیا. اور مسلمان بنانے کے بعد آپ نے کوئی دعا تو نہیں مانگی. میں نے کتابوں میں پڑھا 12 نبیوں نے دعائیں مانگی تھی. یا اللہ تو نبی نہ بنا، اپنے حبیب کا امتی بنا دے. یار میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور دیکھیں تو یار لوگ کہتے ہیں ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جائیں گے. میں کہتا ہوں تم آئے ہوگے خالی ہاتھ، ہم خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں. تم آئے ہوگے خالی ہاتھ اور تم ہی خالی ہاتھ جاؤ گے. ارے ہم جب دنیا میں آئے تھے تو خالی ہاتھ نہیں آئے تھے. جب پیدا ہوئے تھے تب بھی نبی کا دامن ہاتھ میں تھا، اور جب جائیں گے تو نبی کا دامن ہاتھ میں ہوگا انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار دو عالم، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ سبحان ہے آپ کی ماشاءاللہ. توجہ تو آپ کی ہے. دل لگا کے بولے. یہ الگ بات ہے، مجھ پر نہیں ہے. دل لگا کے بولے سبحان اللہ. دل لگا کے بولے. میں کیا عرض کر رہا تھا؟ انسان بنا دیا. اچھا دیکھیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کو امتی. اور اس وقت امتیوں میں 73 فرقے ہیں، مگر شکر ادا کرو اللہ نے آپ سن رہے ہیں رزبی چینل کی پیشکش. کوئی بات نہیں. توجہ ہے؟ لو بھائی لو. کیا ہوا اس میں؟ بیٹری ڈاؤن ہو گئی کیا؟ توجہ ہے؟ دل لگا کے بولیں. انسان بنایا مگر انسان شکر نہیں ادا کرتا. یہ بتائیں اگر اللہ نہ بناتا تو کیا کر لیتے؟ آپ بتائیں. نہ بناتا تو کیا کر لیتے؟ مسلمان بنا دیا. مسلمان بنانے کے بعد کتنی نعمتیں ہیں. دیکھو پنکھا، لائٹ، گھر. آج تمہارا گاؤں کتنی ترقی کر رہا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے بھی ایسی ترقی تھی. میرے تایا کہتے تھے ویسے بیٹے ایسا دور گزرا ہے آج سے 50 سال پہلے کہ عید بقرعید پہ گیہوں کی روٹی ملتی تھی کھانے کو، ورنہ باجرے کی روٹی کھاتے تھے لوگ. گیہوں کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی. پنکھے نہیں تھے، لائٹ نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھیں. لوگ جب شادی میں جاتے تھے ایک دوسرے کے گمچے، ایک دوسرے کے رومال مانگتے تھے. صاحب اپنا رومال دے دو، میں شادی میں جا رہا ہوں. آدمی جوتی ٹوٹی ہوتی تھی، دوسری کی جوتی مانگتا تھا. یار اپنے جوتے دے دے، میں شادی میں جا رہا ہوں، میں مہمانی میں جا رہا ہوں. دیکھیں آپ کچی مسجدیں، کچے گھر، نہ پنکھے. گرمی میں کوئی پنکھا نہیں ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں. ہمارے وہ بزرگ جو قبروں میں دفن ہیں، اللہ نے انہیں کتنے بہتر اچھے دل دیے تھے. ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے پاس مکان نہیں تھے بہترین، ان کے پاس لائٹ نہیں تھی، ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، بیل گاڑیوں سے سفر کرتے تھے. مگر دل اتنے اچھے تھے. جو قبرستانوں میں دفن ہے نا، ان کی قبروں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے بزرگوں کی کہ میاں مگر جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیا حال ہے تو اللہ نے دل اتنا اچھا بنایا تھا، کہتے تھے اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. مگر آج لائٹ ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، فریج ہے، گھر بھرا ہوا ہے، کھانے بھرے ہوئے ہیں، گیہوں کی بوریاں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے. پوچھو کیا حال ہے؟ کہتے بس کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے، کاروبار نہیں. اسی لیے انسان بھاگا پھرتا ہے ادھر سے ادھر، سکون کی تلاش میں یہاں وہاں جاتا ہے. حالانکہ میرے غوث العظم میرے شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے دولت میں سکون نہیں رکھا ہے بلکہ شکر میں سکون رکھا ہے. دولت مند کے پاس سکون
اسی وجہ سے دولت مند اتنا کمایا اور کماؤں، اتنا کمایا اور کماؤں، یہ کماؤں وہ کماؤں، اس لیے انسان کرتا رہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مگر انسان سوچتا نہیں، اس بات کو غور نہیں کرتا اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ مگر آج دیکھیں انسان روتا ہی رہتا ہے۔ آپ کسی سے پوچھئے، ایک مولانا سے میں نے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، بس اچھا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں اتنی بدتمیزی تم نے کر دی تو اللہ کا نام کیوں لیا بعد میں؟ یہ بتاؤ، یہ مومن کی شان ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ مومن سے جب کوئی پوچھے کیا حال ہے تو کہتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اچھا پھر آپ روتے رہیے۔ غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں انسان کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے رونے سے پہلے کتنوں لوگوں کے سامنے رو چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو اپنی پریشانی بعد میں بتاتا ہے، لوگوں کو پہلے بتا دیتا ہے، پھر بتا کے ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ بتائیے آپ جس کے سامنے ایک بار رو لیے، کیا اس کے سامنے نظر اٹھا پائیں گے؟ کبھی آپ اٹھا پائیں گے ان کے سامنے نظر؟ آپ اس کے سامنے نظر نہیں اٹھا پائیں گے۔ وہ کہے گا تو وہی ہے نا جس نے مجھے میرے سامنے ایک دن آ کے رویا تھا۔ تو پھر غوث العظم فرماتے ہیں اپنی عزت خراب کیوں کرواتا ہے جا کے ایسی جگہ پہ؟ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے بندے تو اس کے سامنے روتا ہے جو تیری عزت بھی خراب کر دے گا اور تیری پریشانی بھی دور نہیں کرے گا۔ تجھے رونا ہے تو میرے پاس آ کے رو، میں تیری پریشانی بھی دور کر دوں گا، عزت بھی بڑھا دوں گا میں تیری، اور تجھے شرمندگی کے کبھی نہیں ہوگی، میں تیرا راز بھی راز رکھوں گا۔ مگر انسان اس بات کو سمجھتا نہیں۔ غوث العظم ارشاد فرماتے اگر اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے، اور وہ تو کوئی، بولو ہے اللہ سے زیادہ کوئی مہربان؟ تو پھر اللہ کی شکایت کیوں لگاتے پھرتے ہو؟ گرمی بہت ہو رہی ہے، شکایت ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، شکایت ہے، بلکہ اعتراض ہے، بارش بہت ہو رہی ہے، شکوہ ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، شکوہ ہے۔ غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی تھا اللہ کا ولی، وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھ لیا کرتا تھا، اور رہتا کہاں تھا؟ آئے لینڈ میں، سمندر کے ٹاپو پر، بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے سمندر کے، ایک جزیرہ جسے کہتے ہیں، اس پہ رہتا تھا۔ فرماتے ایک دن بارش ہوئی تو اس نے کہا یا اللہ بارش کی تو ضرورت نہیں تھی، یہ بارش کیوں ہو گئی؟ تو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے بارش کی ایک ضرورت بتانے والا؟ تو نے اعتراض کیسے کیا؟ آج کے بعد تو میرا ولی نہیں ہے بلکہ مردود ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تو ولایت چلی گئی، ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے جو کہتے رہتے ہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، فون پہ ٹیلی فون بات کر رہے ہیں، ہاں بھائی ہلو خیریت سب ٹھیک، ہاں بھائی اور بولو، تو وہ ادھر سے کہہ رہا ہے اور گرمی بہت ہو رہی ہے۔ یہ اور لگاتے ہی کیوں ہو؟ جب اور بات کرنے کے لیے کچھ بچی نہیں، فالتو باتیں کرنے کے لیے اور کیوں کرتے ہو؟ یہ مجھے بڑا برا لگتا ہے صاحب۔ اور ابے اور کیا، فون رکھ ختم کر، اور کیا؟ ایک صاحب کہنے لگے سردی بہت ہو رہی ہے، میں کہنے لگا سردی ہو نہیں رہی ہے، اللہ موسم کو بدل کے اپنے ہونے کا احساس کروا رہا ہے، روتے بدل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ہمیں ایک تعویذ والے کے تعویذ پہ یقین ہے مگر اللہ کے وعدے پر یقین نہیں۔ اللہ کا وعدہ سب سے خوبصورت وعدہ ہے، وہ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ مگر ہم شکر نہیں کرتے۔ شکر، ایک صاحب کہنے لگے کس بات کا شکر ادا کریں؟ میں کہنے لگا شکر کس بات کا ادا کرنا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو، شکر کس بات کا ادا کرنا ہے۔ میں کہنے لگا کہ یہ دیکھو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اس نے عبادت کی بنی اسرائیل میں 400 سال۔ کتنے سال؟ دن میں روزہ، رات کو پوری رات عبادت۔ ہمارے یہاں کوئی مرے نا تو عمر ہوتی ہے اس کی کتنی؟ 60 سال 70 سال۔ دیکھ لو بوڑھے کم ہیں جوان زیادہ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب کم لوگ ہی بوڑھے ہوتے ہیں، اکثر بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ بوڑھے کم ہے نا، اس کی عمر کتنی ہوئی؟ 400 سال سے زیادہ۔ عبادت کتنی کی؟ پھر اس نے دعا مانگی یا اللہ عبادت کی توفیق دے دی تو سجدے میں موت بھی عطا کر دے، مالک موت بھی سجدے میں عطا کر۔ وہ مرا تو سجدے میں مرا۔ جب رب کی بارگاہ میں پہنچا اللہ نے فرمایا فرشتوں میں نے اسے بخش دیا اپنی رحمت سے۔ تو کہنے لگا مالک تو اپنی رحمت سے بخشے گا تو میری عبادت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر دوسری بار کہا میں نے رحمت سے بخشا، پھر وہ بول گیا میری عبادت۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنی رحمت سے بخشا۔ وہ کہنے لگا رب میری عبادت
اللہ نے فرمایا بڑی عبادت کرتا ہے, اسے تکبر ہو گیا. کچھ لوگ نماز پڑھ کے تکبر نہیں کرتے ہیں, 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے مگر تکبر ختم نہیں ہوا. مجھے بتاؤ آپ 20 سال سے جو نماز پڑھ رہا ہے اور اپنی بیوی سے بات کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا, وہ کس بات کا نمازی ہے؟ جو 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہے اپنے بچوں سے بات کرنے کا طریقہ نہیں سیکھا, وہ کس بات کا نمازی ہے؟ یہ بتاؤ, مجھے بتاؤ, جس کے دل میں رحم ہی پیدا نہیں ہوا. یار مجھے بتاؤ, اگر کوئی 5 بار عطر والے کی دکان پہ جائے گا تو اس کے اندر سے خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور جو 5 بار اللہ کو رحیم اور کریم کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یار ایک چاکلیٹ میں مزہ ہے, ایک ٹافی میں مزہ ہے, ایک سیب میں مزہ ہے, اور مجھے بتاؤ ایک 100 mg کی ٹیبلٹ میں اثر ہے تو میرے رب کے نام میں اثر نہیں ہے. کیوں اثر نہیں ہو رہا؟ کیوں؟ چونکہ داتا باؤ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریاں, کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو. کہتے تسبیح تو پھر گئی مگر دل نہیں پھرا, دل اپنا پرانا پاپی تھا, صدیوں میں نمازی بن نہ سکا, نماز کے لیے پڑھی نہیں, کبھی سربا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ انسان ذرا غور تو کر, تو نے نمازیں پڑھی مگر تیرا دل نہیں بدلا. مگر میرے حضور کی سنت کیا ہے؟ میرے نبی نماز پڑھا, میرے نبی تقریر فرما رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے امام حسن اپنے گھر سے لڑکھڑاتے ہوئے آئے, حضور نے تقریر چھوڑی, حسن کو اٹھایا چوم لیا, دوسرے دن بھی ایسے کیا, امام حسن کو اٹھایا چوم لیا, چوتھے دن بھی کیسا کیا. ایک صحابی نے کہا حضور میں تو اپنے بچوں کو نہیں چومتا. فرمایا تو نہیں چومتا تو میں کیا کروں جب تیرے دل میں اللہ نے رحمت نہیں رکھی, رحم نہیں رکھا. جس کے اندر رحمت پیدا نہیں ہوئی وہ کس بات کا نمازی ہے؟ نماز تو دل بدلنے والی چیز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ عبادت بہت کرتا ہے. وہ کہنے لگا مولا 400 سال میں نے عبادت کی ہے, دن میں روزہ رکھا ہے, رات کو نمازیں پڑھی ہیں, تو اپنی رحمت سے بخشے گا تو پھر میری عبادت کا کیا ہوگا؟ تو رب نے فرمایا فرشتوں عبادت کرتا ہے, میری نعمتیں جو اس نے پوری زندگی استعمال کی ہیں اس سے اس کی عبادت تولو. عرض کی مولا کون سی نعمت؟ اللہ نے فرمایا صرف اور صرف اس کی آنکھیں, ہاتھ چھوڑ دو, انگلیاں چھوڑ دو, گردے چھوڑ دو, دل چھوڑ دو, اس کا دماغ چھوڑ دو, صرف آنکھیں, آنکھوں سے تولو. یہی آنکھیں, کون سی آنکھیں؟ جو اللہ نے روزہ رسول دیکھنے کے لیے دی تھی, وہ آنکھیں جو اللہ نے نبی پاک کا چہرہ دیکھنے کے لیے دی تھی. مگر ان آنکھوں سے کیا کیا؟ راتوں فلمیں دیکھتے رہے, نہ لڑکیوں کو دیکھتے رہے. ہم جو ہے راستوں سے گزرے تو لڑکیوں پہ نظر ڈالی, اور رات کو موبائل پہ فلم دیکھتے نوجوان سو گیا, اس نے گندی فلم دیکھی, اس میں لڑکی ناچ رہی تھی, وہ دیکھ رہا تھا, دیکھتے دیکھتے رات کو سویا, صبح کو اندھا نہیں ہوا تو اسے سجدہ کرنا چاہیے تھا, مالک مجھے معاف کر دے, تو نے آنکھیں تو روزہ رسول دیکھنے کے لیے دی تھی, آنکھیں تو نے کعبہ دیکھنے کے لیے دی تھی, مگر میں نے گندی آنکھوں سے گندی چیزیں پوری رات دیکھی اور تو مجھے دیکھتا رہا رب, حالانکہ تو مجھ سے خبردار تھا. میں رات کو سویا, صبح کو اٹھاؤں, اندھا نہیں ہوا, تیرا شکر ادا کرتا ہوں, آج کے بعد کبھی یہ گندا کام نہیں کروں گا.